ہمارے اعلیٰ حضرت خود کو حنفی قادری لکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. توجہ سے سنیے کیا لکھتے ہیں حنفی. اس کا مطلب وہ بھی اپنے آپ کو امام اعظم کا مقلد سمجھتے تھے بے شک. اور قادری ان کا مشرب تھا. اور مجھے فخر سے کہنے دو غیر بھی یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گئے. جامع کوثر تاریخ کی کتاب ہے, یہ دیوبندی عالم لکھنے والا ہے. اس کو آپ مخالفت نہ سمجھیے گا, یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتا ہے جامع کوثر میں ہندوستان کے علماء کی تاریخ لکھتا ہے. پہنچتے پہنچتے اعلیٰ حضرت کی تاریخ پہ پہنچے. اور یہ جملہ میرا نہیں, اسی کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں. اگر نہیں نکلا تو دوبارہ کبھی ممبر پر نہیں چڑھوں گا. کیا بات ہے. محمد اکرام ہے اس کا, مؤرخ کا نام دیوبندی ہے لیکن محمد اکرام اس کا نام ہے. جامع کوثر لکھتے 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 آ گیا, پہنچ گیا احمد رضا پر. امام احمد رضا پر پہنچ گیا. اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں, آپ کو لوگ ڈرا رہے ہیں یہ بریلوی کچھ اور ہے. میں نے کہا میں نہیں, یہ آپ کے مؤرخ کی بات بتا رہا ہوں اور وہ گواہی کیا دے رہا ہے سنا لو, یاد رکھو پلے پڑ جائے گی انشاءاللہ رحمان. وہ لکھتے ہیں امام احمد رضا وہ شخص ہے جس نے قدیم حنفیت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا تھا. بیچ میں آ گئی, حضرت نے مسلک کا نعرہ لگایا. بہت سارے لوگوں کا دماغ اس طرح سے بھی خراب کر دیتے ہیں, یہ مسلک نیا مسلک ہے. لیکن میں نے فخر سے کہہ دیا آپ نے کبھی بھی سنی سٹیج سے مذہب اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں سنا ہوگا. علماء بیٹھے ہیں, کبھی مذہب اعلیٰ حضرت, مذہب ہمارا حنفی ہے, مذہب حنفی ہے, کبھی بھی آپ نے مسلک تو سنا ہوگا لیکن مذہب اعلیٰ حضرت نہیں سنا, کیونکہ مذہب ہمارا حنفی ہے. آپ کہیں گے یہ مسلک بیچ میں کیوں لائے ہو. سبحان اللہ. مسلک کے معنی راستہ. جب حنفیت کے نام پر بہت سارے راستے بن گئے, نام حنفیت کا لگا لیا, ٹائٹل حنفیت کا لگایا, یہ سیدھا سادہ بیچارہ پریشان ہو جایا, کہتا ہے حنفیت کا راستہ تو ایک ہی ہے, یہ سارے راستے ادھر بھی حنفی ادھر بھی حنفی ادھر بھی حنفی. میں نے کہا ہماری پہچان یہ ہے, ہمارے سنی مسلمان جموں کشمیر کی میں بات کروں گا, ہم درود حضوری پڑھتے ہیں. پیچھے سے جواب نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم درود حضوری پڑھتے ہیں, ہماری پہچان ہے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. دل سے آواز آئے بس چند منٹوں کے لیے میں حاضر ہوں. آپ جتنا جوش اور جذبہ رکھیں گے اتنا میں آگے بڑھتا جاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, مصطفیٰ کریم قبر میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے دل سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ سنیوں کا, سنی حنفی اور آگے بریلوی حنفی. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی انسان ہے لیکن تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے. آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں نبی انسان ہے اور آگے بڑی خباثت بتاتے ہیں حضور کی بھی 5 انگلیاں ہیں, ہماری بھی 5 ہیں. اب فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں ہے. آپ نے صرف 5 انگلیاں گن کر کے نبی کو اپنا جیسا ثابت کر لیا. فضل بریلوی نے آنکھوں سے پردہ ہٹوایا. لوگوں صحابہ کی طرح نبی کو مانو, منافقوں کی طرح نبی کو مت مانو. میں نے کہا احمد رضا صحابہ کا کیا عقیدہ تھا, تو ادھر سے جواب ملا آپ انگلیاں گنتے ہیں, انگلیوں کے کمالات نہیں دیکھ رہے.
مسلک کا ٹائٹل اس لیے لگایا ہم نے کہا لوگ کہتے کہ ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے کہا تم جو مانتے ہو یہ منافق بھی مانتے تھے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہ کے ہم کیا مانتے ہیں؟ 1400 سالہ تاریخ کا جو سنیت کا عقیدہ تھا وہی ہمیں احمد رضا نے سمجھایا ہے۔ محدث بریلوی نے کہا دیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں ہے۔ لوگ اپنے کو حنفی بھی کہتے ہیں، درود حضوری کو شرک بھی کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنے کو شرک بھی کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو حنفی کے باوجود بھی نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی بولتے ہیں لیکن نبی کو معاذ اللہ حضور کے علم غیب اور اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ کہیں آپ یہ مت سمجھنا یہ اختیار بریلی سے آ گئے ہیں، فرق اتنا ہے جو رب نے نبی کو دیا احمد رضا نے وہی بتایا، انہوں نے اسی کو چھپایا۔ نہیں سمجھے شاید آپ نہیں سمجھے، جو حضور کو رب نے دیا ہمارا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت پڑھنا کہ بریلوی لوگ نبی کو بتا دیں، ہم نے کہا اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ فرق اتنا ہے بریلویت میں اس کی وضاحت ہے، صفائی ہے، ہم صاف پیور پیش کرتے ہیں نبی ایسا ہے، نبی ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو مالک رب نے بنایا، نبی کو مختار رب نے بنایا۔ ارے پریشانی کس چیز کی ہے؟ الرجک کیوں ہو رہی ہے؟ کلیجے پھٹتے کیوں ہے تمہارے؟ اپنے نبی کی عظمتیں سننے کی وجہ سے میں سمجھ گیا منافق اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب عظمت رسول بیان ہو مومن کا دل پھٹ جاتا ہے، مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن جب عظمت رسول، کمالات رسول، جمال رسول بیان ہوتا ہے منافق کا دل چیر ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ناگواری ہو جاتی ہے، لیکن مومن حضور کی عظمتیں سن کے باغ باغ ہوتا۔ یہی محبت کی پہچان ہے۔ اب سنیے عقیدہ، اللہ نے محبوب کو، یہ سنیے عقیدہ بریلی کا، اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اگر آپ واقعی حضور کی یہ عظمتیں سن کر خوش ہو رہے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا۔ یہ سبحان اللہ آپ کے دل کی خوشی کا اظہار ہے، اور حضور سے محبت کا رشتہ جو آپ کا ہے وہ بتا رہا ہے آپ کا دل۔ جب آپ حضور کی عظمتیں سن کے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل حضور کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اقرار کروانا قبلہ فرید صاحب معاف کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ خود رب کا طریقہ ہے۔
کیا بات ہے، علماء بیٹھے ہیں، سورہ آل عمران پڑھیے گا نا، وہاں جب حضور کی عظمتیں رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں، تو رب نبیوں سے کہہ رہا اقررتم، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اقرار کروانا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ خود رب کا طریقہ ہے. جب نبی کی عظمتیں رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں، سورہ آل عمران پڑھیں گے تو وہیں سے پتہ چلے گا. اللہ خود نبیوں سے کہہ رہا اقررتم، سبحان اللہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اقرار کرنا پہلے رب کی سنت ہے، کروانا بے شک کرنا نبیوں کی سنت ہے، سبحان اللہ اور ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو سبحان اللہ ایسا بنایا، سبحان اللہ. پورا مجمع بولے رب نے بنایا. رب نے بنایا، ہاں، رب نے بنایا. ابھی جب آپ اس صحن میں آگے ہوں گے، یہ مسجد دیکھ کر کے، مینارے دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو گیا. بے شک ہم بھی جب آگے، میں نے عبدالغنی صاحب سے، فرید صاحب سے میں نے کہا جناب کیا شاندار مسجد بنی ہے. سبحان اللہ. میں نے ایسا میں نے کہا نہیں، اب یہ میں مثال دے رہا ہوں. کہیں فرید صاحب یہ نہ بولے مجھ سے بات ہی نہیں ہوگی تو حضرت ادھر ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں بول رہے ہیں، یہ میں مثال دے رہا ہوں. آیا میں نے فرید صاحب سے، عبدالغنی صاحب سے، اپنے احباب سے کہا واہ کیا شاندار مسجد بنی ہے اندر باہر. ہم ابھی باتیں کر رہے تھے تو بغل میں کوئی بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا. میں نے کہا او بندے تو کیوں ہنس رہا؟ کہہ رہا کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. کہتا جناب آپ مسجد کی تعریفیں کر رہے تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو مسجد کی بات کر رہے. کہہ رہا یہ میں نے بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ رہا میں اس کا مستری ہوں. واہ رے واہ. کہتا میں ہی مستری ہوں اس کا، کہ یہ میں نے بنائی ہے. میں نے کہا جناب پھر بھی کیا ہوا، میں نے تیرا تو نام نہیں لیا، میں نے تیرا تو نام نہیں لیا. کہتا تم نام لو میرا یا نہ لو، تعریفیں تو میری ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تعریفیں تو میری ہو رہی ہے. ہم نے کہہ دیا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب جب ہم نبی کی عظمتیں بیان کریں گے بتاؤ خوش کون ہوگا؟ ارے کیا بات ہے، دل سے آواز نکالو. ارے توحیدیو آواز نکالو، مواہب تم ہو. بتاؤ جب نبی کے نور کی باتیں ہوں گے خوش کون ہوگا؟ اتنے ہی زور سے بولنا پڑے گا، اگل بگل میں کوئی سننے والا ہوگا نا اس کے دل و دماغ سے وہ زنگ اٹھ جائے. یہ مشرک نہیں ہے، یہ سنی ہے، توحیدی ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں. بتاؤ جب نبی کے کمالات کی بات ہوگی خوش کون ہوگا؟ نبی کے اختیار کی بات ہوگی خوشی کس کو میں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ سیدھے سادھے اس کو کیسے سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے آپ؟ معاف کرنا. اسی لیے علماء نے کہا عوام کو نہیں چاہے کسی اور کی تقریر سنے. بے شک بے شک. بغیر نالج آپ کسی کی بات سنو گے نا تو بگڑ جاؤ گے. بے شک. ہاں علماء حق رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہاں اس نے گڑبڑی مچائی، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. آپ خود انڈر لائن ہو جائیں گے. انڈر لائن تو علماء کرتے ہیں، پکڑتے ہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. امام احمد رضا سے یہی غلطی ہوئی نا، انہوں نے دیوبندیوں سے کہا جناب بڑی غلطی ہو گئی. کسی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں. اس نے کہا او گروو تمہارا راستہ جہنم کا ہو گیا، میں تمہیں جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے نبی کی بڑی گستاخی کی ہے، تم واپس آ جاؤ، توبہ کرو، بس یہ مقصد ہے میرا. لیکن وہ اکڑتے رہے، اور معاف کرنا اکڑنا ابلیس کا کام ہے. اگر وہ بھی اکڑنا اس نے نہ کی ہوتی، وہ بھی آدم کی طرح لفظ جنت میں دونوں سے ہوئی ہے، دونوں کو سزا ملی، نکالو دونوں کو باہر. آدم بھی نکل گئے، ابلیس بھی نکل گئے. لیکن توبہ ابلیس نے نہیں کی، آدم نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ ہوا کہ دو میں سے اگر دونوں کی لغزش
تقریباً سیم ہے. ایک نے حکم نہیں مانا, ایک نے منع نہیں مانا. علماء بیٹھے سمجھ جائیں گے, آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں. ابلیس کو رب نے کہا سجدہ کر, اس نے نہیں کیا. آدم سے کہا یہ مت کھا, اس نے کھایا. امر اور نہیں میں فرق ہے. ایک نے امر کو ٹالا, ایک نے نہیں کو ٹالا. اگر دیکھیں گے سیم لفظ ہے, اسی لیے دونوں کی سزا برابر ہوئی, دونوں کو نکالو جنت سے. لیکن توبہ کی توفیق ایک ہی کو ملی ہے. واہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. توبہ کی توفیق ایک کو ملی. آپ کہیں گے جناب توبہ کی توفیق ایک ہی کو کیوں ملی؟ میں بتاؤں گا فرق کتنا بڑا ہے. واہ بہت خوب, بہت اچھا. بے شک بے شک. آدم نے گستاخی نہیں کی, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کی بات. صرف رب کے منع کو ٹالا. واہ یہ مت کھا, اس نے کھا لیا. ابلیس نے حکم کو ٹالنے کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کی. واہ. کہا